نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سورۃ البقرہ آیت نمبر 250 51 اور 52. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ولما اور جب برزوا آمنے سامنے ہوئے وہ بجالوت و جنودی جالوت اور اس کے لشکر کے قالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا تو انڈیل دے ہم پر صبرن صبر وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ وانصرنا اور ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف. فہزموہم پس انہوں نے شکست دی ان کو بإذن اللہ اللہ کے حکم سے وقتل اور قتل کیا داود نے علیہ السلام جالوت کو وآتاہ اللہ اور عطا کیا اس کو اللہ نے الملک ملک والحکمت اور حکمت وعلمہ اور اس کو سکھایا مما یشاء اس میں سے جو اس نے چاہا. ولولا اور اگر نہ دفع اللہ الناس ہٹاتا اللہ تعالی لوگوں کو بعضهم ان کے بعض کو بعض کے ساتھ لفسدت الارض البتہ زمین میں فساد ہوتا. ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی ذو فضل بڑے فضل والے ہیں علی العالمین تمام جہانوں پر. تلکا یہ آیات اللہ اللہ کی آیات ہیں نتلوہا ہم اس کو پڑھتے ہیں علیکا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ البتہ رسولوں میں سے ہیں. دبرا لیں. ولما اور جب بارزو آمنے سامنے ہوئے جالوت کے وجنودی اور اس کے لشکروں کے قالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ تو انڈیل دے علینا ہم پر صبرن صبر وثبت اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو وانصرنا اور ہماری مدد کر علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف. فہزموا بس انہوں نے شکست دی ہم ان کو بإذن اللہ
اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے وقاتل وقاتل اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو وآتاہ اللہ اور عطا کیا اس کو اللہ نے الملک بادشاہت والحکمت اور نبوت وعلمہ اس کو سکھایا مما یشاء جو اس نے چاہا ولولا اور اگر نہ دفع اللہ دور کرتا اللہ الناس لوگوں سے بعضهم ان کا بعض ببعض ان کے بعض کے ساتھ لفسدت الارض البتہ زمین میں فساد ہوتا لیکن اللہ تعالی ذو فضل بڑے فضل والے ہیں علی العالمین تمام جہانوں پر دل کا یہ آیات اللہ اللہ کی آیتیں ہیں نتلوہا ہم اس کو پڑھتے ہیں علیکا آپ پر بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّكَ بے شک آپ لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے کون طالوت اور ان کے ساتھیوں کی تعداد بھی ہم بتا چکے ہیں براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اصحاب بدر والوں کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی طالوت کے ساتھیوں کی تھی تو اصحاب بدر کی کتنی تعداد تھی 313 تو طالوت کے ساتھیوں کی بھی تعداد 313 رہ گئی تھی جب نکلے تھے تو کتنے تھے 70,000 تھے لیکن اب جب میدان میں پہنچے تو صرف 313 بالکل تھوڑے سے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی وہ دیکھنے میں لمبے چوڑے تھے اب جب دشمن کا آمنا سامنا ہوا نا ان مومنوں نے دعا کی دعا کیا تھی ربنا اے ہمارے رب افریغ انڈیل دے افریغ اس میں درخواست ہے حکم ہے انڈیلنا جیسے کوئی برتن لے کے اس میں کوئی بھی چیز ڈالی یا پانی یا دودھ ہے بالکل الٹا کر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں اس نے برتن کو بالکل انڈیل دیا سب کچھ نکال دیا انڈیل دیا تو انہوں نے دعا کی افریغ علینا صبرا ہم پہ تو صبر کو انڈیل دے وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر کے دعا اتنی پیاری ہے اور اس کی ترتیب پہ غور کریں کہ کتنے پیارے اور جامع الفاظ ہیں سب سے پہلے مانگا کیا مانگا صبر آئے گا بندے کے پاس تو ہی اس کے قدم مضبوط رہیں گے اگر صبر نہیں ہے تو جہاد کے میدان میں ہو یا کسی بھی میدان میں وہ بندہ مضبوط قدموں کا مالک بن سکتا لہذا اللہ سے سب سے پہلے کیا مانگنا ہے سب سے پہلے صبر مانگنا ہے صبر مل گیا قدم ہر میدان میں مضبوط ہو گئے اور جب ہر میدان میں قدم مضبوط ہو گئے وانصرنا پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ پکی ہو گئی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ پکی ہو گئی
تو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان اللہ مع الصابرین پڑھ چکے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وہ یہی ہے کہ صبر بندہ کرے گا تو قدم مضبوط ہوں گے، قدم مضبوط ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ فرمایا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافر قوم کے خلاف۔ خلاف اس کا معنی ہے چونکہ اس کے وانصرنا کے آگے الا آیا ہے، وانصرنا کے آگے الا آیا ہے، الا وانصرنا کے آگے آ جائے تو کیا معنی ہے مددگار ہماری، جس کے اوپر الا آیا ہے اس کے خلاف، علی القوم الکافرین کافر قوم کے خلاف۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے شکست دی ان کو، کس نے شکست دی؟ طالوت اور ان کے ساتھیوں نے کس کو شکست دی؟ جالوت کو۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوتا، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ داؤد کیسے آگے؟ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب طالوت بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلے تو ان کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد بھی تھے، ان کے کچھ 6-7 بھائی بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام چونکہ سب سے چھوٹے بھائی تھے، بھائیوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ بکریاں چرانے والا کام اتنا عظیم عمل ہے، بلکہ اس مفہوم کی آپ علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ تقریباً ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا فائدہ حاصل ہو چکا تھا؟ ظاہری بات ہے جو بندہ پورا دن بکریوں کے ساتھ رہے گا اس کا جسم تو نہیں کمزور ہونے لگا، خالص دودھ پینا ہے تو جسم کمزور ہوگا، پھر پورا دن ان کے ساتھ محنت کرنی ہے تو جسم کمزور ہوگا۔ تو بکریاں چراتے رہتے تھے جس کی وجہ سے ایک تو ان کا جسم بڑا چست تھا، بڑا ہی مضبوط تھا اور بڑی ہی طاقت کے مالک تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ دوسرا، بکریاں جب چراتے تھے کھلے علاقے ہوتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ کھلے علاقوں میں بکریوں پہ پھر کیا ہوتا تھا؟ حملہ ہوتا تھا، جانور حملہ کرتے تھے، درندے حملہ کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ پہلے سے مہارت دے رکھی تھی، وہ نشانہ ان کا بڑا مضبوط تھا، وہ پتھروں سے ہی نہ بڑے بڑے جو شکاری جانور ہیں، درندے ہیں، ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا ان میں اتنی طاقت تھی کہ مضبوط سے مضبوط درندہ، شیر چیتا ہو یا بھیڑیا ہو، ایسا درندہ بھی آ جاتا، داؤد علیہ السلام اس کو پکڑتے، اس کے جبڑے کو، اوپر کے جبڑے کو پکڑتے، نیچے کے جبڑے کو پکڑتے، زور سے ہلاتے، اس کا جو منہ ہی چیر کے رکھ دیا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ جانور بھی ان سے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ نے شروع سے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی ہی طاقت اور بڑی ہی قوت سے نوازا تھا۔ اب جب یہ بھی اس راستے میں نکلے، ابھی عمر اتنی نہیں تھی، لیکن جاتے ہوئے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ پتھر لے لیتا ہوں، نشانہ میرا پکا ہے، جب میں کام آ جائیں گے دشمن پہ میں پتھر ماروں گا جب ضرورت پڑے گی۔ اب جب جنگ میں وہ نکلے، مقابلے میں سب سے پہلے نکلا جالوت۔ جالوت کون تھا؟ کافروں کا سردار، بادشاہ، کافروں کا سردار، اس کا قد بھی بڑا لمبا تھا، اور جب وہ نکلا نا اس نے سارے جسم پہ وہ زرہ پہن رکھی تھی، یہ سر اور اس کے پاس کوئی حصہ اور یہ گردن کے پاس کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ باقی نظر آ رہا تھا، یہ آنکھیں نظر آ رہی تھی، باقی سارا وہ لوہے کی کڑیوں میں، زرہ جو ہوتی ہے وہ لوہے کی کڑیوں کا ایک سمجھنے لباس ہوتا ہے، وہ پہن لیتے تھے جنگ میں تاکہ دشمن تیر مارے، تلوار مارے تو وہ لوہے کی کڑیاں جو تھی وہ بندے کا دفاع کر لیتی تھی۔ اب داؤد علیہ السلام نے پتھر پکڑے ہوئے تھے، سب سے پہلے جالوت نکلا اور دعوت مبارزت دی۔ دعوت مبارزت یہ ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، تم میں کوئی اتنا ہمت والا ہے تو میرے مقابلے میں لے آؤ۔ اب اس کا روگ بھی بڑا تھا، دبدبہ بھی بڑا تھا، لوگ ڈرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام ابھی بچے تھے، لیکن ایک جذبہ تھا نا، ایک ایمانی قوت تھی، نکل آئے باہر نکل آئے۔
تلوار نہیں اٹھائی، وہی راستے میں کیا پکڑے تھے؟ پتھر۔ پتھر۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ پہ توکل ہو، اللہ پہ یقین ہو اور اللہ کی مدد ساتھ ہو، یہ پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ ایٹم بم بنا دیتا ہے۔ وہ پتہ ہے نا آپ کو، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ۔ وہ ابابیل، وہ پرندوں کے جھنڈ کیا پھینکتے تھے؟ بحجارۃ، چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکریاں پھینکتے تھے۔ وہ کنکریاں جو تھی انہوں نے ہاتھیوں کو بھی تباہ کر دیا، اونٹوں کو بھی تباہ کر دیا، اور ابرہہ کے سارے لشکر کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ بس بات یہ اللہ کی مدد چاہیے۔ داؤد علیہ السلام نے وہ پتھر جو پکڑے ہوئے تھے، جالوت سامنے آیا، انہوں نے پورا نشانہ لیا اور اس کے یہ سر پہ دے مارا۔ وہ ایک دو پتھر کا نشانہ لیا، جالوت وہیں پہ گر گیا اور ان کے پتھر کے نشانے سے ہی ہلاک ہو گیا۔ اب جب ان کا بادشاہ ہلاک ہو گیا نا، بادشاہ مر گیا، انہوں نے کہا بھاگو توڑو، ان میں تو طاقت ہی بڑی ہے، ان کے پتھروں میں اتنی طاقت ہے تو ان کی تلواروں میں کتنی طاقت ہوگی۔ سارے باغ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ فرمایا فَحَزَمُوهُمْ، تو انہوں نے شکست دی ان کو، یعنی طالوت نے شکست دی ان کو، کن کو؟ جالوتیوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ فَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کافر کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو۔ طالوت بادشاہ تھے نا، طالوت بادشاہ کے بعد ان کے جانشین کون بنے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام پھر بادشاہ بن گئے، اللہ نے بادشاہت ان کو عطا فرمائی، سلطنت میں بڑی وسعت پیدا کر دی، اور پھر والحکمہ، اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ وعلمہم مما یشاء، اور بڑا کچھ اللہ نے سکھا دیا، جو تھے وہ لویا جو تھا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جب وہ تلاوت کرتے تھے تو یہ جو ہے پہاڑ، چرندے پرندے ان کے ساتھ وہ تسبیح میں مگن ہو جایا کرتے تھے۔ پرندوں کی بولیاں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھا دی، اور بڑا کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھا دیا، اور آواز بھی ایسی عطا فرمائی جیسی آواز اللہ نے پھر کسی کو بھی نہیں دی۔ بڑا خوبصورت ترنم اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا لوگوں کو بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کو بعض کے ساتھ، اللہ نے یہ قانون بیان کیا۔ قانون کیا ہے؟ ایک ہی حکومت سلطنت ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ سدا اس کی حکومت قائم رہے گی، بلکہ اللہ اس کی حکومت کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا بھیج ہی دیتا ہے۔ فرعون تھا، مقابلے میں ایک وقت اللہ نے کس کو بھیجا؟ ابراہیم علیہ السلام کس کے مقابلے میں آئے؟ نمرود کے مقابلے میں۔ اگر ابو جہل تھا تو اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایک عربی کا ایک وہ مقولہ سا بن گیا ہوا ہے، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ ایک موسیٰ پیدا کر دیتا ہے، یعنی ہر ظالم کے لیے اللہ اس کو ایک مٹانے والا پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹاتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہی ہمیشہ رہتا۔ ایک ہی جو حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ فرعون بنا رہتا، جو مرضی اپنی مرضی کے وہ ہے وہ فیصلے کرتا رہتا، جتنا مرضی اپنے ملکوں کو کھاتا لوٹتا، کوئی اس سے پوچھتا نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا، ایک ہی حکومت آئی، کچھ ہی دیر بعد کوئی نہ کوئی اس کی حکومت کو گرانے والا آ ہی جاتا ہے۔ دوسرے کی حکومت آئی، جب وہ فرعون بننے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو گرانے والا کوئی نہ کوئی بھیج دیتا ہے۔ اگر اللہ یہ قانون نہ بناتے اور ایسا نہ ہوتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہوتا۔ ولکن اللہ ذو الفضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل کرنے والے ہیں تمام جہانوں پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم اس کو آپ پہ حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ
یہ جو قصہ، یہ جو آیتیں ہیں، یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ کیسے؟ یہ جتنے واقعات ہم نے بیان کیے یہ کسی کتاب میں نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام اگر کسی کتاب میں، تو آپ علیہ السلام نے تو کوئی کتاب پڑھی بھی نہیں، نہ آپ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی اسکول میں گئے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ بولے نہیں بھائی، بولے نہیں صاحب، کیسے پتا چلا؟ اللہ نے آپ کو بتایا۔ تو فرمایا ان آیتوں کے ذریعے ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ کسی کے اندر دل ہے نا یقین رکھنے والا، جب وہ آپ سے یہ واقعہ سنے گا تو کہے گا کہ آپ رسول ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واقعات ایک رسول بیان کر سکتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق کے ساتھ آج ہمارا دوسرا پارہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ کل ہم تیسرے پارے کی شروعات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔